برادران اسلام، ایک حدیث پاک بڑی انٹرسٹنگ، بڑی پیاری، ہم تفاصیل میں پڑھتے ہیں، ہم جزیات میں پڑھتے ہیں، مین چیزوں پہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہے. ہم سر اس چکر میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہاتھ یوں ہونے چاہیے، انگلیاں یوں ہونی چاہیے، نگاہ ادھر ہونی چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، پگڑی ایسے ہونی چاہیے، ٹوپی ایسے ہونی چاہیے. یہ جو مین جو فوکس کرنے والی چیز ہے، اس کے اوپر ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا ہے. ایک دیہاتی آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. اس نے آ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کی، اور حدیث کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا تو کام کر نہیں سکتا ہوں، کوئی موٹی موٹی 2-4 باتیں مجھے مل جائیں کہ میں آخرت بنا جاؤں، موٹی موٹی 2-4 باتیں مجھے مل جائیں میں آخرت بنا جاؤں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یا رسول اللہ ایسے اعمال کی طرف میری رہنمائی کر دیں کہ وہ اعمال میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ تو نے کلمہ پڑھنا ہے، تو نے توحید کو نہیں چھوڑنا ہے، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بات کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، تو نے نماز فرض کو پڑھنا ہے، صلاۃ مکتوبہ نماز فرض کو پڑھنا ہے. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. فرض نماز فرض ہے، فرض نماز قرض ہے، وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے. وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ مسافر ہے، وہ مقیم ہے، وہ جو ہے وہ کوئی عمر کے کسی حصے میں یا حالات کے کسی بھی حصے سے گزر رہا ہے، وہ فرض ہے، وہ فرض قرض ہے. ہاں آپ کو رخصت دی گئی ہے بہت ساری چیزوں میں نماز کی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر کے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے ہو آپ تیمم کر لو. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں نا، حضور نے کسی کے خلاف بھی دعا نہیں کی. ان لوگوں کے خلاف حضور نے دعا کیا جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو جنگ میں انگیج کر کے نماز سے روکا. جنگ میں انگیج کیا نبی کریم علیہ السلام کو اور نماز سے روکا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی کہ اللہ ان کا ٹھکانہ جہنم کرے، انہوں نے ہماری نمازیں ضائع کرا دی ہیں. لیکن ہم گپوں کے اندر نماز ضائع کر لیتے ہیں، ہم کاموں میں نماز ضائع کر دیتے ہیں. یار کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے، مثال کے طور پہ بڑی ٹف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں لوگوں کی. ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا ہے قاری صاحب یار میں باہر ہوتا ہوں تو میں مصلی بچھاتا ہوں، وہ کسی فیول پمپ پہ کو کام کرتا ہے، میں مصلی بچھاتا ہوں تو وہاں پہ تو یہ جو ہے نا ان کو تو اس نے نہیں ہے، وہ تو ڈیوٹی لینی ہے انہوں نے. کہتا ہے میں ایک نماز کئی دفعہ توڑتا ہوں، پھر سرے لگاتا ہوں، توڑ چڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے کہ پیچھے آ گیا کوئی گاڑی والا، پمپ تو پیٹرول تو بھرنا ہے، ٹھیک ہے جی اچھا. تو لیکن وہ کہتا ہے کہ یار میں اللہ کی بارگاہ میں پوری کوشش کرتا تھا، انما الاعمال بالنیات، میں کوشش کرتا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کروں، سجدے کروں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ مہربانی کرنے والی. دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو ادی زکوٰۃ ادا کر. پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کا روزہ رکھو. جب اتنی بات ہوئی نا تو وہ بابا بول پڑا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا ازید ولا ھذا، اتنی ساری بات ہے، اس تو آگے کوئی نہیں اصل بدل، میں اس کے اوپر کوئی اور زیادتی نہیں کروں گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مطلب اخلاص کے ساتھ آپ عمل کریں نا، اس کا رنگ آپ کے اوپر چڑھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رنگ نہ چڑھے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا رنگ آپ پہ نہ چڑھے. وہ سیدھا سادہ بندہ تھا، سیدھا، لمبی تفصیل نہیں پتہ ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. ہم مخارج کے پیچھے لگے رہتے ہیں، قاف ادھر سے ہے تو دعا ادھر سے ہے، لمبی تفصیل اس کو نہیں پتہ ہے. وہ سیدھی آگے 2-4 موٹی باتیں اس نے پوچھی ہیں. تو پھر میرے پاک نبی نے کیا ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اگر کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جا رہا ہے، یہ جو جا رہا ہے نا، جس نے آ کر کے موٹی باتیں پوچھی ہیں اور کہا یا رسول اللہ ساڑھی بات سے اس تو زیادہ کچھ نہیں کر سکنے، لا ازید والا ھذا، میں اس کے اوپر زیادتی نہیں کر سکتا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھے تو یہ جنتی جا رہا ہے. اس لیے جو فرائض ہیں وہ فرائض ہیں، ان سے پہلو تعین